بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کے احکام۔ نمبر 1، وصیت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد میت کے مال سے سب سے پہلے کفن دفن کیا جائے گا، اس سے مال بچے گا تو قرض ادا کیا جائے گا، اس سے مال بچے گا تب تہائی مال میں سے وصیت نافذ کی جائے گی، اس سے جو مال بچے گا تو وارثین میں اس کے حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو لوگ میت کا وارث بن سکتا ہے اس کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شبہ ہے کہ وصیت کر کے اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے۔ نمبر 4، مثلا بیٹا، بیٹی، بیوی، بہن، بھائی ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وارث ہے۔ نمبر 5، ہاں وارث کے لیے وصیت کی اور باقی وارثوں نے اس کی اجازت دے دی تو جائز ہو جائے گی، اور یہ رقم سب کی رضامندی سے اس کو دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، مثلا ایک بیٹے کے لیے وصیت کی یا بیوی کے لیے وصیت کی اور باقی وارثوں نے اس کی اجازت دی کہ اس وصیت کو نافذ کر دے تو وصیت کا وہ مال اس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دی تو نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 7، مسلمان کافر کے لیے اور کافر مسلمان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 8، البتہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 9، جتنا مال چھوڑا ہے اس کی تہائی کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ نمبر 10، مثلا 100 درہم چھوڑا ہے تو 33 درہم کی وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 11، اگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی تو جو زیادہ ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور تہائی ہی باقی رہے گی۔ نمبر 12، اگر پورے مال کی وصیت کی تب بھی 1/3 کی وصیت جاری ہوگی اور 2/3 مال وارث میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 13، اگر کوئی بھی وارث یا عصبہ نہیں ہے تو اب سب مال وصیت میں دے دی جائے گی کیونکہ کوئی بھی وارث نہیں تھا۔ نمبر 14، اگر وصیت کی کہ میرے اوپر اتنی نمازیں ہیں یا اتنا روزہ ہے، اس کا فدیہ ادا کر دینا، اب تمام فدیے کا حساب لگایا تو 1/3 مال سے زیادہ ہے، اس لیے 1/3 مال سے جتنا فدیہ ادا ہو سکے گا اتنا نکال دیا جائے گا، اور باقی نماز اور باقی روزے کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے گی، کیونکہ 1/3 مال سے ہی فدیہ نکال سکتا ہے، باقی میں ورثہ کا حق ہے۔ نمبر 15، اگر میت پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج کروانے کی وصیت نہیں کی تو وارث پر حج کروانا واجب نہیں ہے۔ اگر میت پر حج فرض تھا اور اس نے حج کروانے کی وصیت کی تو اب وارث پر حج کروانا واجب ہے، یہ حج میت کے 1/3 مال سے کروائے۔ نمبر 16، حج گھر سے کروائے، اگر 1/3 مال سے گھر سے حج نہیں ہو تو جہاں سے 1/3 مال سے حج ہوتا ہو وہاں سے کروائے۔ نمبر 17، آج کل مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ میت کی جانب سے حج کرتے ہیں، ان کو کچھ 1000 ریال دیتے ہیں اور وہ میت کی جانب سے حج کرتے ہیں۔ نمبر 18، اگر میت حج کرنے جا رہا تھا اور راستے میں انتقال ہو گیا تو ایک روایت یہ ہے کہ پھر سے گھر سے حج کروائے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جہاں سے حج چھوڑا ہے وہاں سے حج کروائے، تاہم جہاں سے سہولت ہو وہاں سے حج کروائے۔ نمبر 19، اگر حج فرض نہیں تھا اور میت نے وصیت کی تو یہ حج کروانا نفل ہوگا، واجب نہیں ہوگا، کیونکہ میت پر حج فرض نہیں تھا اور 1/3 مال میں سے کروائے۔ نمبر 20، اگر کوئی وارث مثلا بیٹا باپ کی جانب سے حج کرواتا ہے تو یہ اچھا ہے، باپ کو اور بیٹے کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 21، اگر میت نے کئی قسم کی وصیت کی جن میں سے بعض فرض ہے، بعض واجب ہے اور بعض نفل ہے تو پہلے فرض کو ادا کروائے، اس سے مال بچ جائے تو واجب ادا کروائے، اور اس سے مال بچے تب نفل ادا کروائے۔ نمبر 22،
اور اگر فرض ہی ادا کرنے میں مال ختم ہو گیا تو باقی کے لیے میت کی جانب سے استغفار کرے۔ نمبر 23، جس کے لیے وصیت کی میت کے مرنے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وصیت کا مال لے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لے، کیونکہ یہ احسان ہے اور بعض آدمی اس احسان کو نہیں لینا چاہتا ہے، اور بعض کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ وارث کے حق کو مار کر کیوں میں مال لے لوں، اس لیے لینے والے کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ نمبر 24، اگر بچے چھوٹے ہوں تو یہ بھی وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس آدمی کو وصی کہتے ہیں۔ نمبر 25، اگر ایسے آدمی کو بچوں کا وصی بنائے جو لائق نہیں ہے تو قاضی اس کے ساتھ دوسرے کو وصی بنا سکتا ہے یا اس کو ہٹا کر دوسرے کو وصی بنا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ نمبر 26، اگر میت نے وصیت کی پھر زندگی میں اس سے رجوع کر لیا تو وصیت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 17، اگر صراحت سے رجوع نہیں کیا لیکن علامت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت واپس لے لی تب بھی وصیت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 28، مثلا ایک گائے کی وصیت کی پھر اس کو خود ہی بیچ دی تو پتہ چلا کہ وصیت واپس لینا چاہتا ہے، اس سے وصیت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 29، بچے اور مجنون کی وصیت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے۔